خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ خداوند یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ میں آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول خداوند کی پاک مرضی کے مطابق آپ کی پاک خدمت میں حاضر ہوں، آج کا ایک چھوٹا سا پیغام لے کر، کیونکہ آج بہت ہی خوبصورت دن ہے، بہت ہی عظیم دن ہے۔ آج ایسٹر کا دن ہم منا رہے ہیں، آج عید قیامت المسیح، عید پاشکا منا رہے ہیں۔ تو اس خوبصورت دن کے موقع پر کچھ خوبصورت باتیں بھی ہمیں شیئر کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے تاکہ ہم آج کے اس چھوٹے سے پیغام کو شروع کر سکیں۔ خداوند خدائے قادر مطلق باپ اسمان اور زمین کے خالق و مالک، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس موقع اور اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا ہے۔ تمام تر رات کی حفاظت اور اس وقت جب کہ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، خداوند آپ اس پورے دن میں ہماری حفاظت کیجئے اور آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت عطا فرمائیے، اور جو کچھ آپ کا بندہ بولے آپ کی پاک مرضی کے مطابق بولے اور آپ کی رہنمائی میں بولے۔ خدا ہمیں قوت دیجئے کہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں۔ آپ ہی کے عظیم جلالی پوتر اور پاک نام کے وسیلہ سے مانگ لیتا ہوں، آمین۔ عزیز مومنین، جیسا کہ آپ جانتے کہ آج ایسٹر ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ایک چھوٹا سا پیغام ایسٹر کے حوالے سے اپنے بہن بھائیوں تک پہنچاؤں۔ آج ہم عید پاشکا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو عید پاشکا کو میں اس طرح شروع کرتا ہوں کہ اس پہلی بات سے جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر فرمائی، وہ پہلے الفاظ، ان الفاظوں کو کیلکولیٹ کریں گے، ان الفاظوں کو دیکھیں گے، سوچیں گے اور ان پر گیان کریں گے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل ہے، اس کا 23واں باب ہے اور اس کی 34ویں آیت ہے، اور یہ آیت میں پوری نہیں پڑھوں گا، جتنی مجھے پڑھنی ہے میں اتنی پڑھوں گا۔ اور یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس کے آگے بھی ہے چوغا اور کپڑے کرا ڈالنے کی بات ہوتی ہے، لیکن میں یہاں تک سٹاپ کرتا ہوں۔ خداوند نے اس خوبصورت بات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں عزیز مومنین، یہ بات ہے کیا؟ یہ بات بڑی خوبصورت ہے۔ قصوروار نہیں ہے خداوند یسوع مسیح، کوئی ایسا ان سے فیل نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور کوئی انہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا، لیکن صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج جب وہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں تو ہماری گناہوں کی وجہ سے وہ اس صلیب پر ہیں۔ اور یہ بات اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کی حالت میں وہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ معافی نہ ہوتی تو قوم بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا، اور یہ اسی لیے انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ آج ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم دل سے کسی کو معاف نہیں کرتے۔ ہم جب بھی معاف کرتے ہیں کسی بنیاد پہ کرتے ہیں، کسی مقصد کے تحت کرتے ہیں، کسی مطلب کے تحت کرتے ہیں، لیکن خداوند کا زندہ کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہم بالکل دل کو پاک اور صاف کر کے روح کے ساتھ معاف کریں۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کتنی اذیت میں، آج ایک ہمیں چھوٹی سی سوئی لگ جاتی ہے تو ہم کتنا چیخ اٹھتے ہیں، ایک درد چھوٹا سا اٹھ جائے یا کوئی بھی تکلیف ہمارے جسم میں ہو، ہم ایک دم چلا اٹھتے ہیں، ڈاکٹر کو ڈھونڈتے ہیں، بھاگتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پسینوں پسینی ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کتنی اذیت ہے، کتنا دکھ اور کتنا کرب ہے، کتنی تکلیف ہے، اور آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ جو جن لوگوں نے بھی اس کرب کو دیکھا ہے، جیسے بزرگ یوحنا نے، مقدسہ ماں مریم نے، بزرگہ مریم ماں نے، وہ اور جتنی وہ عورتیں کھڑی تھی کراس کے سامنے، اس کرب کو محسوس کر رہے تھے، اور آج ہمیں بھی اس بات کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسٹر کا دن معاف کرنے کا دن ہے۔ خداوند کی صلیب سے جو پہلا پیغام اترا ہے وہ معافی ہے۔
معاف کرنا اور معافی مانگنا. نہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اچھی باتیں سننی چاہیے اور اچھی باتیں پہنچانی بھی چاہیے. تو ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رسل نیلسن، امریکہ کے ہیں شاید. تو ان کو میں دیکھ رہا تھا، تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ہارٹ سرجن ہوں اور میں نے بڑے کامیاب سرجریز کی ہیں. لیکن ایک فیملی تھی جن کی 2 بیٹیاں، 3 بچے تھے اور 2 بیٹیوں کے دل میں کوئی پرابلم تھی، سوراخ ہوں گے یا کوئی پرابلم تھی، اور بڑی سیویئر پرابلم تھی. تو ان دونوں بچوں کا جو کیس ہے وہ میرے پاس آیا اور میں نے وہ سرجری کنڈکٹ کی، میں نے وہ سرجری پرفارم کی. لیکن بدقسمتی سے وہ دونوں بچیاں نہ بچ سکیں اور فوت ہو گئیں. اب وہ جو فیملی ہے ان کو یہ ہے کہ ان بچیوں کا جو قاتل ہے، ان بچیوں کو مارنے والا یہ ڈاکٹر ہے. جبکہ ایسا نہیں تھا. میں ایک مسیحا تھا، میں ایک ڈاکٹر تھا. میں نے کوشش کی، میں نے اپنی جان توڑ محنت کی کہ ان بچیوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو بچاؤں، ان کی سرجری کامیاب ہو. لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی اور دونوں بچیاں فوت ہو گئیں. اور میں ان لوگوں کے پاس جاتا رہا، وہ مجھے ریجیکٹ کرتے رہے، وہ میری بات نہ سننا چاہتے تھے، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ ان کے ذہن میں ایک بات ڈیولپ ہو چکی ہوئی تھی کہ یہ ڈاکٹر کی غفلت سے ہوا ہے. کیونکہ یہ دو بچیوں کا ہوا، ایک ہوتی تو ایک بچ جاتی پھر بھی سمجھ آتی. دونوں ہی ایک ساتھ جو میرے دونوں آپریشن ہیں وہ ناکام ہوئے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان اور میں ہر طرح سے کوشش کرتا رہا اور اس کوشش میں مجھے 60 سال لگ گئے. میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور میں معافی کے لیے جاتا رہا. میں ان سے کہتا رہا کہ مجھے ایک بار مل تو لو، میری بات سن تو لو. لیکن وہ بات بھی سننا نہیں چاہتے تھے. میں خداوند کے سامنے گڑ گڑاتا رہتا تھا. اور اس 60 سال کے بعد میں ایک دن بہت زیادہ رویا، بہت زیادہ گڑ گڑایا اس خداوند کے سامنے. اور میں نے کہا کہ خدا، میں سو نہیں پاتا، میں اس گلٹ کو پچھلے 60 سال سے لے کے چل رہا ہوں. مجھے خلاصی دے اس گلٹ سے، اس جو میرے اندر ایک ندامت ہے، اس سے میں باہر نکلوں. اور کہتا میں نے پھر 60 سال کی جو انت تک میری محنت تھی، کب جاتا تھا ہر سال، ہر 6 مہینے میں ٹرائی کرتا رہتا تھا. لیکن پھر 60 سال اس بات کو گزر گئے. 6 دہائیوں کے بعد میں نے پھر ایک ٹرائی کی اور پھر میں نے ان کو پیغام پہنچایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو وہاں سے میسج آیا کہ آنے دیں. اور جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ مینٹلی طور پر وہ بھی پریپیئر تھے کہ وہ میری بات سنیں. لیکن میں نے ان سے معافی مانگی. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ میری غلطی ہے تو میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. اور انہوں نے بڑے کھلے دل سے، چاہے 60 سال بعد کیا، لیکن انہوں نے مجھے معاف کر دیا. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب میں ریلیو ہوں. وہ بزرگ ہیں، بہت عمر ہے ان کی، لیکن کہتے ہیں اب میرا دل سکون میں، اب میں مطمئن ہوں کہ میں آرام سے اس دنیا سے جاؤں گا. عزیز مومنین، ہم کتنی باتیں اپنے دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. ہم کتنا غصہ، کتنا بغض اپنے دل میں لے کے بیٹھے رہتے ہیں. کیوں نہیں ہم اسے نکالتے؟ کیا خداوند یسوع مسیح چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے؟ اگر آپ دیکھیں تو باغ گتسمنی میں کیا ہوا؟ باغ گتسمنی میں ایک شخص ان پر ہاتھ ڈال رہا ہے، ان کو پکڑنا چاہ رہا ہے. لیکن اس جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ پطرس کے پاس تلوار ہے. بزرگ پطرس نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اس شخص پر چلا دی. اب کیا چلائی، کیسے چلائی اور کس مقصد کے لیے چلائی؟ کیا کان کاٹنے کے لیے چلائی تھی؟ نہیں، وہ گردن کاٹنے کے لیے تلوار چلی تھی. لیکن کیونکہ وہ تلوار چلی اور وہ شخص بہت ہوشیاری سے اس نے اپنا دفاع کیا، اور اس دفاع کرتے کرتے بھی وہ اپنا کان نہ بچا سکا اس وار سے، ورنہ اس کی گردن کٹ کے گر جاتی. لیکن یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا. اس معاملے کو دیکھا کہ اب یہ وائلیشن کی طرف چلا جائے گا، اب یہ دنگا فساد کی طرف جائے گا. فوراً کہا کہ تلوار کو اپنی میان میں رکھ. بزرگ پطرس سے کہا اور فوراً کان اٹھایا اور اس کے لگا کے اسے شفا دے دی. کیا وہ شخص
کہ اتنی جرت تھی کہ وہ ہم خداوند کے اوپر ہاتھ ڈالتا، لیکن یہ سب ہونا تھا۔ معافی کا یہ پیغام چلتا چلا آ رہا تھا اور صلیب پر بھی یہ پیغام پہنچا۔ پہلی بات یہ کی، اتنی اذیت، اتنا درد، اتنا کرب، پوری پسلیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں، ایک ایک ہڈی جو ہے نا وہ نظر آ رہی ہے، جوڑ سے باہر نکلی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر۔ کیوں ہم یہ اس پیغام کو اپنے دل میں نہیں رکھتے؟ کیوں آج ایسٹر کے دن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے روٹھوں ہو کے کال کریں؟ کیوں ہم اپنے ارد گرد دیکھیں کون کون ناراض ہے، اسے جا کر منائیں اور اس بات کو پکا کریں، اس بات کو اپنے دل میں باندھ لیں کہ آج ہمیں نکلنا ہے اور اس بات کو پورا کرنا ہے کہ کوئی ناراض ہو، ہم نے اگر کسی کا برا کیا تو ہم جا کے معافی مانگیں، اگر اس نے بھی کیا تو ہم جا کر کہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ نے جو کیا کوئی بات نہیں، میں آ گیا ہوں آپ کے پاس۔ اس خوف سے نہ بیٹھے رہیں کہ شاید وہ مجھے گھر میں داخل نہ ہونے دے، اس خوف سے نہ بیٹھے رہیں کہ شاید وہ میری بے عزتی کر دے گا، مجھے دھکے دے کے نکال دے گا۔ نہیں، اگر وہ غصہ کرے گا تھوڑی دیر بعد وہ بالکل نارمل ہو جائے گا۔ میری زندگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، میں نے کئی لوگوں کے ساتھ میرے معاملات خراب ہو جاتے تھے، بڑے بڑے عرصے تک باتیں رہیں اور ناراضگیاں رہیں، لیکن عزیز مومنین میں نے جب توبہ کی، ایک نئی زندگی کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے میں نے معافی، ایون کہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگی۔ جن دوستوں کے ساتھ میری تو میں ہوئی تھی، کافی بڑی ناراضگیاں ہو گئی تھی، ایون کہ بہت زیادہ قسم کی ایگریسو قسم کی بات چیت ہو چکی ہوئی تھی، لیکن میں ان کے گھروں میں گیا، میں نے ہاتھ جوڑے، ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگائے اور میں نے کہا کہ معاف کر دیں، ہم بھائی ہیں، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوئی عمر میں بڑا ہوگا، کوئی چھوٹا تھا، کئی ان میں سے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے ان کی زندگیوں میں یہ کام کر لیا اور انہوں نے دل سے مجھے معاف کیا، اور اس کے بعد بہت اچھا دور گزرا، بہت جتنے دن گزرے، سال گزرے، خوبصورت گزرے، بات چیت کرتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے گزرے۔ تو عزیز مومنین، مت بھولیں کہ خداوند نے اسی لیے ہمیں معافی کے لیے تیار کیا۔ ہم معافی مانگیں بھی، معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے، اتنا بڑا دل چاہیے اس کے لیے، دلیری چاہیے، بزدل لوگ نہیں معافی مانگتے۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر معاف کیا، کتنی دلیری کا کام، معاف کرنا بھی دلیری کا کام ہے اور معافی مانگنا بھی دلیری کا کام ہے، دونوں دلیری کے کام ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا، پیغام دیا کہ میں اتنی اذیت میں، اتنے دکھ میں ہوں، اور میرے اس دن کو جب تم مناؤ تو معافی کے ساتھ مناؤ، خود بھی معافی مانگو اور دوسروں کو بھی تیار کرو کہ وہ بھی تیار ہوں تاکہ دوسروں کو معاف کریں، کیونکہ اگر ہم معاف نہیں کرتے، میں اپنے بھائی کی بات نہیں کر رہا کہ میں اسے معاف نہ کروں گا تو میری قربانی مقبول نہ ٹھہرے گی، بلکہ میں ہر اپنے مسیح بھائی، ہر مسیح بہن، ہر مسیح بزرگ، اگر میرا کسی کے ساتھ بھی تنازع ہوا، اگر میں اپنا دل نہیں صاف کروں گا ان کے لیے، تو میں بری طرح سے کولیپس ہو جاؤں گا، میں مسیح ہونے کے قابل نہیں رہوں گا، میں مسیح نام نہاد مسیح کہلاؤں گا، میں پریکٹیکلی مسیح نہیں ہوں گا۔ اسی لیے ہمیں جو ہم پریچ کرتے ہیں، جو ہم منادی کرتے ہیں، ہمیں اس پر پورا اترنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بذات خود معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اکثر ہم غلطی کر جاتے ہیں، اکثر ہم اونچا بول جاتے ہیں، اکثر ہمارے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل آتے ہیں غصے میں، تو ہمیں فوراً ریئلائز کرنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ عزیز مومنین، آج کا پیغام خوشی کا پیغام ہے، یہ بہت خوبصورت باتیں ہیں، ہم سیکھیں اور ہم آج لوگوں کو جا کر ملیں، ان کے دلوں کو ٹٹولیں اور ان سے کہیں کہ آئیں، گلے ملیں اور معاف کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں صلیب کا پیغام دیا ہی اس لیے، یہ پیغام معافی کا پیغام ہے، نجات کا پیغام ہے، نئی زندگی کا پیغام ہے۔ بڑی خوبصورت بات کل میں سن رہا تھا کہ نئی پیدائش کا پیغام ہے یہ صلیب۔ جب نیزہ مارا گیا پسلی میں تو خون اور پانی نکلا، یہ موت ڈکلیئر کرتا ہے، لیکن بڑی پیاری بات سنی میں نے اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت بھی خون اور پانی الگ ہو جاتا ہے، تو یہ ایک نئی پیدائش کا بھی اعلان ہے۔ یہ خوبصورت باتیں ہم سنیں اور سنائیں بھی، بتائیں بھی۔
ہم کوئی عالم نہیں ہیں، ہم کوئی بہت بڑے دانا نہیں ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی اچھی بات ملے تو بہن بھائیوں تک پہنچائیں۔ تو صلیب پر وہ جو نیزہ مارا گیا اور ڈیتھ ڈکلیئر کی گئی، وہ ڈیتھ تو ڈکلیئر ہوئی لیکن نئی زندگی بھی مل گئی، ہمیں نئی پیدائش مل گئی، ہم پیدا ہو گئے، اس ڈیتھ سے ہم پیدا ہوئے۔ تو آج ہم خداوند میں شادمان ہیں، صلیب کے پیغام سے ہم شادمان ہیں۔ صلیب جو کہ ایک نجات کا نشان ہے، صلیب جو کہ ایک زندگی کا نشان ہے، اس زندگی کو بانٹیں، اس پیغام کو بانٹیں، اس معافی کو آگے پہنچائیں کہ معاف کریں اور معافی مانگیں تاکہ خدا کی بادشاہی کے فرزند بن سکیں۔ عزیز مومنین، آج کے اس پیغام سے امید کرتا ہوں کہ ہم نے سیکھا اور ہم آگے اس بات کو پہنچائیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ایک چھوٹی سی دعا اور پھر ہم اس پیغام کو اختتام کرتے ہیں۔ خدا آج کے زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، آج کے اس پیغام کے لیے جو آپ نے مجھے عطا فرمایا تاکہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں تک اس بات کو پہنچاؤں کہ اے خداوند ہمیں معاف کرنا ضروری ہے، ہمیں معافی مانگنا بھی ضروری ہے، ہمیں بڑے دل سے بڑا دل کر کے لوگوں کو اپنانا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پیارے خدا آج کے پورے دن کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہماری مسیح کلیسیا دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جہاں کہیں بھی ہمارے مسیح ہیں، خدا ان سلامتی کے ساتھ آج کا دن منائے۔ آپ کا پاک روح ان کی ہدایت کرے اور وہ نیک مومنین کی طرح اس دل کو سیلیبریٹ کریں، نہ کہ ہلا گلا کے ساتھ، نہ کہ شراب نوشی کے ساتھ، نہ کہ بری کاموں کے ساتھ، بلکہ خداوند جی آپ میں رہتے ہوئے اس دن کو سیلیبریٹ کریں اور آپ کی پاک مرضی کو پورا کریں۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ امید کرتا ہوں عزیز مومنین آپ کو آج کا پیغام پسند آئے گا۔ میری طرف سے، میرے پورے گھرانے کی طرف سے آپ کو ایسٹر کی ہزاروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ہمارا آج یہاں زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ خداوند ہم سے خوش ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایسٹر منائیں، کیونکہ اگلے سال پتہ نہیں یہ پیغام سنانے کے لیے میں موجود ہوں نہ ہوں، لیکن آج جو یہ پیغام میں نے دیا ہے، یہ پیغام آپ سب تک پہنچے اور آپ آگے اسے پروموٹ کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ مسیح ہمارے خداوند کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔